بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو۔ پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت راہ فلاح اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کے ساتھ۔ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، جہاں کہیں بھی لوگ پروگرام دیکھتے ہیں سنتے ہیں، پاکستان میں، پاکستان سے باہر، آؤٹ آف میں، عرب امارات میں، تمام دیکھنے والے سننے والے محبت اور عقیدت کے ساتھ سب کو سلام پیش کرتے ہیں۔ پروگرام راہ فلاح آپ لوگ جانتے ہیں ایک موضوع کا ہم لوگ انتخاب کرتے ہیں، اس پر گفتگو اپنے علماء سے رہتی ہے، آپ احباب کی رہنمائی تمام دیکھنے والوں کی، سننے والوں کے ساتھ ساتھ کی جاتی ہے، اور کوشش ہوتی ہے کہ ایسے موضوعات، ایسے ٹاپکس آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائیں جن سے رہنمائی بھی ہو سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ایمان اور عقیدے کی ترجمانی ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہو سکے۔ تو آج کے پروگرام میں بھی انشاءاللہ آپ سب لوگ جانتے ہیں ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ماہ ربیع الثانی کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، اور عاشقان مصطفیٰ آقا کریم سے محبت اور عقیدتوں کے خراج پیش کرنے کے لیے اپنے اپنے انداز میں سب نے ماہ میلاد میں بہت سیلیبریشن کی، اور ماہ ربیع الثانی ہے، اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں بھی 11 شریف کے حوالے سے اور پھر نیاز کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور محافل کا، مجالس کا، درود و سلام کی محافل کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آج کے پروگرام میں ہم اپنے علماء سے ڈسکس کریں گے، اور جاننے کی یہ بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ ماہ ربیع الثانی بھی ہمیں آقا کریم کے غلاموں کو کس محبت اور عقیدت کے ساتھ منانا ہے۔ گفتگو کے لیے جو شخصیات ہمارے ساتھ پروگرام کا حصہ ہیں، سب سے پہلے تو پہلے بھی آپ ان کی زیارت کر چکے ہیں ہمارے پروگرام میں، آج ایک مرتبہ پھر ہماری دعوت کو آپ نے قبول کیا، پروگرام میں تشریف لائے، ممتاز و محترم نوجوان مذہبی اسکالر حضرت علامہ حافظ محمد عاکف عمار صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ حافظ صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ۔ جزاک اللہ جی، آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے، اور آپ سے گفتگو رہے گی انشاءاللہ آج کے پروگرام میں، آج کے موضوع پر۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین محترم، پروگرام میں ہمارے آج کے راہ فلاح میں تشریف لائے ہیں، اور آج کے موضوع پر، آج کے ٹاپک پہ انشاءاللہ آپ سے بھی ہماری گفتگو رہے گی۔ خوبصورت انداز میں آپ بھی اپنی گفتگو، اپنی بات تمام دیکھنے اور سننے والوں تک پہنچاتے ہیں۔ حضرت علامہ شعیب شفیق سیالوی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام کا حصہ ہیں، آپ کو بھی آج کے پروگرام میں ہم خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ جی، دونوں شخصیات کا بہت شکریہ، اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالتے ہوئے ہمارے پروگرام میں آپ تشریف لائے۔ پروگرام راہ فلاح میں ناظرین محترم ایک موضوع کا انتخاب اور اس پر گفتگو اپنے علماء سے رہتی ہے۔ ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آقا کریم کے غلاموں نے بڑی محبت، بڑی عقیدت کے ساتھ حضور سے محبت کا تقاضا اور اظہار کرتے ہوئے اپنے اپنے انداز میں اس ماہ میلاد کو سیلیبریٹ کیا، اور عملی طور پہ جو ہمارا کردار ہونا چاہیے تھا سیرت النبی کے حوالے سے جو ہمیں حاصل ہوتا ہے، اس پر مکمل جو ہے وہ عاشقان مصطفیٰ نے کوشش کی کہ اپنی جانب سے اس پر عمل کیا جائے۔ تو انشاءاللہ آج بھی ہم اسی کو ساتھ رکھتے ہوئے، اور ماہ ربیع الثانی کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اس پر ڈسکس ہوگی۔ آج کے پروگرام میں گفتگو کا آغاز کرنے کے لیے میں گزارش کروں گا ہمارے محترم علامہ حافظ عاکف عمار صاحب سے، آپ اپنی ابتدائی جملوں سے آغاز کیجیے گا، پھر انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے لے کر چلیں گے۔ بسم اللہ حافظ صاحب۔ بہت شکریہ سلطانی صاحب اور آپ کے چینل کوہ نور کا کہ ایک مرتبہ پھر آپ نے دعوت دی۔ اللہ کریم ہم سب کو جو آج ہم ایک اہم موضوع کے ساتھ اکٹھے ہیں، اللہ پاک حق سچ بیان کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میلاد کا تذکرہ بھی آپ نے کیا، ربیع الثانی کا تذکرہ بھی کیا۔ میں گفتگو کا آغاز اس بات سے کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے محبوب تاجدار کائنات آپ نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے والدین، اپنے بیوی بچوں اور تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ محبت کو ایمان کے ساتھ لازم اور ملزوم کر دیا۔ ایک اور روایت پیش کر کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ آپ نے کہا کہ آقا آپ مجھے اپنی جان سے زیادہ، باقی ہر چیز سے زیادہ قریب تر ہیں، زیادہ محبوب ہیں۔ تو تاجدار کائنات آپ نے ارشاد فرمایا کہ عمر تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم اپنے جان سے بھی زیادہ مجھے محبوب نہ جانو۔
تو یہ میں نے ابتدائی طور پر آپ کے سامنے رکھ دیا کہ ایمان سارا محبت رسول کے ساتھ جڑا ہوا ہے. میلاد کا ہم نے اظہار کیا، میلاد کا مہینہ منایا. اب اپنے سامعین کو، حاضرین کو سمجھانے کے لیے ایک سادہ مثال دیتا ہوں کہ جیسے ایک پودا ہے، اس کی نشو و نما کے لیے پانی کی، حرارت کی، روشنی کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح آپ مثال سمجھ لیں کہ ہمارا ایمان بھی ایک پودا ہے. اس کو ہم نے بڑھانا ہے، اس سے ہم نے ثمرات حاصل کرنے ہیں. اس ایمان کے پودے کے لیے دو چیزیں لازم اور ملزوم ہیں. ایک محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور ایک ادب مصطفیٰ. محبت کے ذریعے ہم محبت کا اظہار کرنے کے لیے ہم میلاد کا اہتمام کرتے ہیں، جلوس کا اہتمام کرتے ہیں، مجالس سجاتے ہیں، محفل ذکر ہوتی ہیں، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھا جاتا ہے. اسی طرح ادب یہ تقاضا کرتا ہے کہ جہاں تاجدار کائنات کا نام نامی آئے، آپ کا اسم گرامی آئے، ہماری آنکھیں بھی آپ کے عشق اور محبت کے اندر نم ہو جائیں اور ہماری جبینیں جھک جائیں. اگر ہم ان دونوں چیزوں پر عمل کریں گے تو تب ہمیں ایمان کی چاشنی نصیب ہوگی. اور میں یہاں اپنے حاضرین کے لیے ایک انتہائی اہم نقطہ جو قرآن سے پیش کرنے جا رہا ہوں کہ اللہ پاک نے قرآن کے اندر کچھ آیات کا آغاز یا ایھا الناس کہہ کے کیا کہ اے اہل لوگوں، تمام لوگوں کو اللہ پاک نے مخاطب کیا. اور کچھ آیات کا اللہ پاک نے آغاز یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے کیا. اب اگر ان کی تقسیم کی جائے تو ایک میرے نالج کے مطابق، میرے علم کے مطابق، یہ جو یا ایھا الناس والی آیات ہیں یہ قرآن کے اندر کوئی 20 ایک مقامات پر ہیں کم و بیش. بالکل ٹھیک. اور ان میں سے یہ زیادہ آیات مکہ کے اندر نازل ہوئیں کیونکہ وہاں جو کافر تھے، مشرک تھے، ان سے بھی خطاب تھا. اور یا ایھا الناس والی جتنی آیات تھیں اللہ پاک نے آگے اپنی وحدانیت کا اظہار کیا. اب لوگوں کے لیے آخرت کا ذکر کیا، قیامت کا ذکر کیا، اطاعت رسالت کا ذکر کیا، تقوی و طہارت کا ذکر کیا. یعنی یہ جتنی آیات تھیں ان کے اندر لوگوں کے اعمال کے اوپر زور دیا گیا کہ بھئی اللہ پہ ایمان لے آؤ، رسالت کو پر ایمان لے آؤ، آخرت پہ ایمان لے آؤ، تقوی و طہارت کو اختیار کرو. اب آگے چلتے ہیں. اس طرح کی زیادہ آیات اللہ پاک نے مکہ مکرمہ کے اندر نازل کی. اب محبت اور ادب کی بات میں نے سمجھانی ہے اور اس کو میلاد کے ساتھ جوڑنا ہے. تو دوسری طرف یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے اللہ پاک نے جو قرآن کے اندر آیات اتاری وہ 89 کے قریب ہیں. اور ان آیات کا زیادہ تر حصہ اللہ پاک نے مدینہ المنورہ کے اندر اتارا. کیوں؟ یہاں یا ایھا الناس کہہ کے آیات اتاری، لوگوں کو مخاطب کیا. مدینہ کے اندر یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے آیات اتاری اور اہل ایمان کو خطاب کیا. سمجھانا یہ مقصود تھا کہ یہاں کچھ باہر والے بھی تھے جو میرے محبوب کو نہیں مانتے، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو یا ایھا الناس کہہ کے اللہ پاک نے اپنی الوہیت کا ذکر کیا، اپنے الہ ہونے کا ذکر کیا، اپنے خدا ہونے کا ذکر کیا. لیکن جب باری اپنے محبوب کی آئی تو کہا اب سارے لوگ نکل جائیں، صرف وہ بچیں جو میرے محبوب پر ایمان رکھنے والے ہیں. اور وہاں اللہ پاک نے اپنی وحدانیت کا ذکر نہیں کیا. کہیں یہ آیت اتاری کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا نہ ہونے دینا ورنہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. کہیں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ، کہ اے ایمان والو نبی سے سبقت نہ لے جانا ورنہ تمہاری اس پہ پکڑ ہو جائے گی. کبھی اگر صحابہ نے پہلے روزہ رکھ لیا، اللہ پاک نے کہا کہ نبی کے روزہ رکھنے سے پہلے تمہارا روزہ قبول نہیں ہے. اگر قربانی کر لی تو کہا کہ نبی کی قربانی سے پہلے تمہاری قربانی قبول نہیں ہے. تو میں نے یہ بات آج سمجھانے کی اور آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی کہ اللہ پاک نے بھی ایمان کہا کہ مکمل محبت مصطفیٰ اور ادب مصطفیٰ سے جا کے جڑا ہوا ہے. جب تک یہ دو چیزیں نہیں ہوں گی بندے کا ایمان مکمل نہیں ہوگا. تو ہم کیسے پھر تاجدار کائنات کی ذات ببرکات سے دور بھاگ سکتے ہیں؟ کیوں نہ ہم میلاد منائیں، کیوں نہ آقا علیہ السلام جس مہینہ کے اندر تشریف لائے اس کے اندر ہم چراغاں کریں، میلاد کا اہتمام کریں،
کریں, جلوس کا اہتمام کریں, ذکر و اذکار کی محفلیں سجائیں, درود و سلام پڑھیں, کیونکہ اللہ پاک اس چیز کا خود جو ہے وہ لوگوں سے تقاضا کر رہا ہے. اور جو ہے ایمان والے ان کو الگ کیا جا رہا ہے کہ تمہارا ایمان سارا کا سارا محبت مصطفیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور سلطانی صاحب اس جب آیت نازل ہوئی نا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, ایک صحابی مجلس مصطفیٰ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. اب کئی لوگوں کا لب و لہجہ, انداز گفتگو یا گلے کا جو ایک والیوم ہوتا ہے وہ بڑا بلند ہوتا ہے, ایسا ہی. تو وہ تاجدار کائنات کی بارگاہ میں جب بات کرتے تو ان کی آواز جو ہے وہ اونچی ہو جاتی تھی. اب اس کے اوپر ان کا کنٹرول نہیں تھا. تو جب یہ آیت نازل ہوئی انہوں نے اپنے آپ کو گھر کے اندر قید کر لیا. 3 دن تک وہ گھر کے اندر محصور رہے, اپنے آپ کو محصور کر لیا, نہ کچھ کھایا نہ پیا, زارو قطار روتے رہے, زارو قطار رونا شروع ہو گئے. جب آقا علیہ السلام کو پتہ چلا کہ میرے فلاں صحابی میری مجلس کے اندر نہیں آ رہے, 3 دن گزر گئے, تو آقا علیہ السلام نے کچھ صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ جا کے ان کی خبر لو, پوچھو کہ کیا معاملہ ہے. جب وہ گئے تو انہوں نے کہا, اس صحابی رسول نے جواب دیا کہ میں کیسے آؤں, اللہ پاک نے جب یہ آیت اتار دی ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ اعمالکم, کہ تمہاری آواز نبی کی آواز سے بلند ہو گئی تو تمہارے اعمال سارے کے سارے ضائع ہو جائیں گے. اب تو میری آواز تو کئی دفعہ بلند ہوئی ہے, تو میرے تو سارے اعمال پچھلے غارت ہو گئے, ضائع ہو گئے, تو میں کس منہ سے تاجدار کائنات کی بارگاہ میں آؤں. اور آگے قرآن نے کہا وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ, فرمایا اعمال بھی ضائع ہوں گے اور تمہیں اس چیز کا کچھ اندازہ بھی نہیں ہوگا, کوئی شعور بھی نہیں ہوگا. تو جب یہ محبت کا انداز دیکھا, ادب کا انداز دیکھا, صحابہ نے آ کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ آقا وہ تو یہ دکھ لے کے گھر کے اندر بیٹھ گیا ہے, اس غم نے اسے نڈال کر دیا, اسے کمزور کر دیا, 3 دن سے اس نے کچھ کھایا پیا نہیں. تو تاجدار کائنات نے اس کی محبت اور ادب کا یہ جواب دیا کہ جاؤ اس کو جا کے خوشخبری دو کہ اس نے اتنی میری محبت کے اندر اپنے آپ کو گھر کے اندر قید کر دیا, میرے ادب کا خیال رکھا. اب وہ کوئی اس کے اعمال ضائع نہیں ہوئے, وہ تو لاشعوری طور پہ اس کی آواز بلند ہوتی تھی. اس کو جا کے خوشخبری دے دو کہ اللہ پاک نے اس کے اس عمل کی وجہ سے, میری محبت کی وجہ سے, میرے ادب کی وجہ سے اسے جنت عطا کر دی ہے. ماشاءاللہ. تو دیکھیں اعمال بعد کی بات ہے, اس سے پہلے محبت اور ادب ضروری ہے, اور اس محبت اور ادب کے اظہار کے لیے ہم اس طرح کی محافل کا انعقاد کرتے ہیں, مجالس کا انعقاد کرتے ہیں. اسی طرح بے شمار روایات ہیں, چیزیں ہیں جو محبت اور ادب کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے اس انداز میں اس کی مقام اور اس کی بلندی تک پہنچتے ہیں, تو یقیناً پروردگار انہیں مقام اور ان کو عزتیں عطا فرماتا ہے. اور اسی میں سے اگر بات کی جائے, جس طرح ہم نے ماہ ربیع الثانی کا بھی ساتھ میں ذکر کیا, اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی آپ سے یہ جو ماہ مبارک منسوب ہے, آپ کی سیرت, آپ کا مزاج, آپ کی طبیعت, آپ کا کردار, اور وہ ایک پیغام محبت کو عام کرنا اللہ کے ایسے ولی کی بارگاہ میں, آج انشاءاللہ اس پر بھی ساتھ اب ہم گفتگو کریں گے. اب اور چونکہ سیرت النبی کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی آج کے پروگرام میں ڈسکس کرنا ہے, میں علامہ شعیب شفیق سیالوی صاحب کو جانب بڑھوں گا, اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی آپ کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ گفتگو کا آغاز فرماتے ہوئے آج کے پروگرام میں مزید آگے لے کر چلیں. بسم اللہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. وقال اللہ تعالی فی مقام آخر لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم میرے بھائی, میرے محترم ابو بکر سلطانی صاحب اور پوری کوہ نور کی ٹیم جو اکثر مجھے یاد کرتی رہتی ہے, اور پوری یہ ٹیم مجھے یاد بھی کرتی ہے, حکم بھی فرماتی ہے, اور یہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے نیک لوگوں کا ذکر خیر کرنے کے لیے ہمیں حکم کیا جاتا ہے, اور ان کی عطا سے ہم حاضر ہو جاتے ہیں. تو بلا تاخیر میں اپنی گفتگو کی طرف جاؤں گا. جی سلطانی صاحب, اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر یہ احسان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے پہلے انسان بنایا, اور انسانوں میں پھر سب سے بڑا ہمارے اوپر یہ احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بنایا. بے شک.
اور اس غلامی کے اوپر ہمیں بڑا ناز ہے، الحمدللہ فخر ہے۔ دعا یہی اللہ تعالی ہمارا جینا مرنا حضور کی غلامی میں کر دے، آمین آمین۔ تو تمام سننے والے ناظرین یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ اللہ رب العالمین نے مومنین کے اوپر یہ احسان کیا کہ لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ ان کے اندر اپنا پیارا محبوب مبعوث فرمایا۔ اللہ۔ اور دوسرا احسان اس نے یہ کیا کہ مومنین میں ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے ولی پیدا فرما دیے، اپنے ذکر کرنے والے، اپنے پیارے دوست پیدا فرمائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان ہم پورے میلاد شریف میں بھی سنتے رہے، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے قبلہ علامہ صاحب نے عاقف شرک پوری دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب اور ان کی محبت میں جو گفتگو کی، انتہائی شاندار، مختصر مگر جامع، تو اس پر مجھے بات کرنے کی اب ضرورت نہیں، اور وقت کے دامن میں بھی تنگی ہے۔ میں یہ بات کروں گا کہ اللہ رب العالمین نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنانا چاہا تو فرشتوں نے عرض کی، یا اللہ تو ایک ایسا خلیفہ بنانا چاہتا ہے من یفسد فیہا ویسفک الدماء، جو زمین کے اندر جو ہے وہ فساد کرے، خون ریزی کرے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا میں کوئی تم سے مشورہ نہیں لے رہا، بلکہ تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں ایک اپنا نائب بنانے والا ہوں، ایک اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں کے کہنے کا مقصد یہی تھا کہ وہ خون ریزیاں کرے گا، فساد کرے گا، جھوٹ بولے گا، رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو جدا کرے گا، منافقت کرے گا، جو کہ حقیقت میں آج کائنات میں پائی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کے اندر یہ شاید چیز موجود ہو، بلکہ زندگی کے اندر دنیا میں سب سے پہلا قتل حضرت آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے قابیل نے حابیل کا کر دیا، خون بہایا۔ تو فرشتوں کی حقیقت میں بات اپنی جگہ پر ٹھیک تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں چپ ہو جاؤ، شور نہ مچاؤ، بلکہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ جہاں پر اگر شیطان آئے گا اس کے مقابلے میں آدم بھی آئے گا، اگر نمرود آئے گا تو اس کے مقابلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا میرا خلیل بھی آئے گا۔ اگر نمرود خدائی دعویٰ کرے گا، میرے بندوں کو گمراہ کرے گا، شیطان آئے گا گمراہ کرے گا، تو وہاں ابراہیم بھی آگ میں چھلانگ لگا کر بتائے گا کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کہ کروڑوں جہاں نہیں۔ یا اللہ تیرے نام، یہ تو تیرا نام ہے، تو ایک جان کیا اگر تو مجھے لاکھوں کروڑوں جانے دے وہ بھی تیرے نام پہ قربان ہے۔ اور وہ آگ میں کود کر انہوں نے بتا دیا۔ اگر نمرود آئے گا خدائی دعویٰ کرے گا تو اس کے مقابلے میں ابراہیم آئیں گے، اگر فرعون آئے گا تو اس کے مقابلے میں موسیٰ آئیں گے، بلا تاخیر کہنا پڑے گا۔ اگر ابو جہل، عتبہ اور شیبہ جیسے بڑے بڑے کافر آئیں گے تو وہاں میرا نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آئیں گے، جو پتھر کھاتے رہیں گے اور آہد آہد کی جو ہے وہ آواز وہ بلند کرتے رہیں گے، اور جہاں تک بات نہیں رکے گی ان کے غلاموں میں ابو بکر، عمر، عثمان و علی آئیں گے، بلال حبشی آئیں گے، سلیمان فارسی آئیں گے، صہیب رومی آئیں گے۔ اگر چلتے چلتے یزید آ گیا تو اس کے مقابلے میں حسین آئے گا، جو علم جہاد بلند کرے گا اور نیزے کی نوک پہ بھی قرآن پڑھ کے بتائے گا کہ ایک طرف اگر یزید ہے تو دوسری طرف حسین نام لینے والا جو ہے وہ نام خدا لینے والا بھی موجود ہے۔ تو اس کی اولاد میں، پھر انہی کی اولاد میں، اسی خاندان میں سے اگر ضرورت پڑی تو پھر غوث العظم، غوث ثقلین حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی آئیں گے۔ جہاں عیسائیت عروج پہ ہو تو اللہ رب العالمین نے کہا فرشتوں چپ ہو جاؤ، جہاں پر عیسائیت ہے، یہودیت ہے، جہاں پر نصرانیت ہے، جہاں پر ہندو، سکھ اور دوسرے لوگ آئیں گے تو وہاں پر میرا ایک شیخ عبد القادر جیلانی آئے گا، جو خطاب کرے گا تو ہم اس کی زبان میں ایسی تاثیر رکھ دیں گے جہاں لاکھوں لوگ تڑپ رہے ہوں گے۔ ہم اس کی زبان میں یہ تاثیر پیدا کر دیں گے کہ اگر وہ بولے گا تو جس طرح پہلے آدمی کو آواز سنائی دیتی ہے اس طرح آخری بندے کو آواز بغیر سپیکر کے سنائی دے گی۔ جس کی زبان میں یہ تاثیر ہوگی، جس کا دل اور زبان ایک ہوگا، جس کا قول و فعل ایک ہوگا، ہم اگر جہاں پر یہودیت، عیسائیت اور دوسرے نہ ماننے والے لوگ ہوں گے تو وہاں پر میرا شیخ عبد القادر جیلانی بھی آئے گا۔ تو حضرات گرامی، اس
माह में 11 तारीख को, रबी उसानी की 11 तारीख को गौस सकलैन 11वीं वाली सरकार हम जिनको कहते हैं, शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह का विसाल है, जिनके पास बड़े बड़े आइम्मा शेख इब्ने जौजी जैसे लोग आकर जिनके मजमे में बैठा करते थे और अपना खिताब और अपना जुम्मा छोड़कर अब शेख अब्दुल कादिर जिलानी की अगर खिताब को सुनते और आपके पीछे नमाज जुम्मा अदा करते, उस शेख अब्दुल कादिर जिलानी का क्या मुकाम होगा। तो इंशाअल्लाह आगे प्रोग्राम में चलकर बात होगी। तो स्टार्ट हो गया। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी हो, अल्लाह के वली हो, दाता अली हुजवेरी हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ऐ फरिश्तों तुम्हारी बात ठीक है, ये इंसान गुनाहगार भी हो सकता है, लेकिन जहाँ दूसरी तरफ ये लोग आएंगे तो उन गुनाहों को मिटा देंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खूबसूरत गुफ्तगू का आगाज़ अल्लामा साहब क़िबला शुएब शफीक सालवी साहब ने किया हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी आपके हवाले से। इंशाअल्लाह कंटिन्यू कर रहे हैं, साथ में हम दोनों शख्सियात हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। एक ब्रेक वक्फ़ा लेंगे और वक्फ़े के बाद मुलाकात आपसे दोबारा करते हैं। प्रोग्राम राह फलाह देखते रहिए, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात करते हैं। खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन मोहतरम आप तमाम देखने और सुनने वालों को एक मरतबा फिर प्रोग्राम आप लोग देख रहे हैं राह फलाह अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। सीरत नबी और उसके साथ साथ माह रबी उसानी का जो बाकायदा आगाज़ है और अल्लाह के वलियों से जो मोहब्बत का तकाज़ा बंदा मोमिन की तरफ से होना चाहिए, उस पर गुफ्तगू करते हुए आज हम एक बहुत ही ऐसी अज़ीम इल्मी रूहानी और हसनी हुसैनी सैयद की बारगाह में अपनी मोहब्बतों और अक़ीदतों के खिराज पेश करने की सादत हासिल कर रहे हैं। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत आकिफ़ अम्मार साहब की जानिब मैं बढ़ूँगा, अल्लामा साहब क़िबला, और उससे कबल चूँकि वक्फ़े से पहले आपने गुफ्तगू का आगाज़ किया अल्लामा शुएब शफीक सालवी साहब ने। अल्लामा साहब क़िबला, मैं चाहूँगा कि इल्मी तौर पर जो एक कामयाबी एक दस्तरस साहब को हासिल थी और जो सुना हमने, जो पढ़ा हमने, जो उलमा से हम बुज़ुर्गों से सुनते आए हैं कि बहुत बहुत बड़ी ऐसी मजालिस जिसमें आप इल्म के हवाले से जब सवालात और जवाबात के नशिस्त का बाकायदा आगाज़ होता था, और फिर जो कोई ऐसे मामलात भी फ़िक़्ह के हवाले से जो पूरे उस शहर के इर्द गिर्द के अहबाब को उलमा को जब समझ में ना आते हों तो वो हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में आया करते थे। तो ये भी हमारी जो एक इल्म की रोशनी को फैलाने के लिए, अवामुन्नास की रहनुमाई के लिए, ये नुक्ता भी आप साथ साथ बयान करते हुए गुफ्तगू को आगे बढ़ाइएगा। बहुत शुक्रिया सुल्तानी साहिब। ब्रेक से पहले सियालवी साहब ने, अल्लामा सियालवी साहब ने बहुत अच्छी गुफ्तगू की है। मैं चूँकि सीरत मुस्तफ़ा की बात है और साथ हुज़ूर गौसे आज़म का तज़किरा है, तो अल्लाह पाक की क्या शान है जी, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह पाक तमाम शानों का मालिक वो है। अब उसने अपनी शान को कुछ आगे बखेरा भी है। हर नबी अल्लाह की शान है, ठीक हो गया। और इस तरह अल्लाह की सबसे बड़ी शान ताजदार कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपके ज़ाते गरामी है। अब अल्लाह पाक ने चाहा कि इस दुनिया को बसाया जाए या आगाज़ किया जाए ताजदार कायनात के लिए, तो अल्लाह पाक ने एक वादा लिया जिसका कुरान के अंदर ज़िक्र भी है, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतीतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा। अब खिताब करने वाला कौन है? बारी ताला खुद है। सामीन कौन है? अंबिया की अरवाह हैं। अब तज़किरा किसका किया जा रहा है? अल्लाह पाक कह रहा है कि मैं तुम्हें अंबिया, तुम्हें नबूवत भी अता करूँगा, दानाई भी अता करूँगा, हिकमत भी अता करूँगा, मगर उसके लिए शर्त क्या है? मैं वादा लेना चाहता हूँ, वइज़ अख़ज़ल्लाहु नबिय्यीना, कि मेरे नबी का जब नामे नामी आए, महबूब कायनात ताजदार कायनात का नामे नामी आए, तो तुमने सब ने अपनी गर्दनें झुका लेनी है। ये नबी आखिरुज़्ज़मा आपका मकाम है। अब आका अलैहिस्सलाम ने इस मकाम से, इस शान में से अपनी उम्मत को भी फिर हिस्सा अता किया। जिस तरह ताजदार कायनात कुल अंबिया के ताजदार ठहरे, इसी तरह ताजदार कायनात का ये घर का चश्मो चराग अहले बैत था जिसका आपने तज़किरा किया, हसनी हुसैनी सैयद हैं। ताजदार कायनात ने विलायत में भी इन जैसा किसी को नहीं बनाया। जिसा आका अलैहिस्सलाम
اپنی نبوت کے اندر کوئی ثانی نہیں رکھتے تو تاجدار کائنات کے فیض اور کرم سے ولایت کے اندر حضور غوث اعظم جیسا کوئی ولی نہیں ہے. جس طرح اللہ پاک نے تمام انبیاء کی ارواح کو تاجدار کائنات اور آپ کی گردنوں کو آقا علیہ السلام کے سامنے جھکا دیا، اس طرح اللہ پاک نے تمام ولیوں کو حضور غوث اعظم کے سامنے جھکا دیا. اس لیے تو حضور غوث اعظم نے کہا تھا کہ قدمی ہادی علی رکبت کل ولی اللہ، کہ اللہ پاک نے مجھے یہ جو مقام دیا ہے کہ تمام ولیوں کے اور ان کے کندھوں کے اوپر میرا پاؤں ہے. یہ پیچھے فیض مصطفیٰ تھا. اور علمی نقطہ دینا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک کی شان کا اظہار معجزوں سے ہوتا ہے، تو اللہ پاک نے ان معجزوں کے اظہار کے لیے انبیاء کو منتخب کیا، اور ان میں سے سب سے بڑا معجزہ اپنے حبیب تاجدار کائنات آپ کو عطا کر دیا معراج کی صورت میں. اب آگے انبیاء نے اپنے ولیوں کو کچھ سلسلہ، کچھ کرامات کا معجزات میں سے کچھ حصہ عطا کرنا تھا، وہ کرامات کی صورت میں ولیوں کو ملا. تو تاجدار کائنات جس طرح تمام معجزے آپ کے اندر اللہ پاک نے اکٹھے کر دیے تمام انبیاء کے، اسی طرح تاجدار کائنات نے اپنے معجزات کا بیشتر حصہ جو حضور غوث اعظم کو عطا کیا، تو بہت سی کرامات حضور غوث اعظم کے شخصیت کے اندر اکٹھی کر دیں. بہت سی کرامات اکٹھی کر دی. ہم جس طرف بڑھیں آپ کی کرامات ہمیں ہر طرف نظر آتی ہیں. وہ آپ کا سلسلہ تعلم ہو، وہ لوگوں کو واعظ و تبلیغ کا انداز ہو، وہ لوگوں کے مسائل حل کرنا ہو، یہاں تک کہ میں آپ کو کیا بتاؤں سلطانی صاحب، اس کو بہت سے جو رائٹرز نے، بہت سے کتاب لکھنے والوں نے اپنی کتابوں کے اندر اس واقعے کو نقل کیا کہ ایک عیسائی یعنی ایک یہودی کا اور ایک مسلمان کا آپس کے اندر مناظرہ ہو رہا ہے جی، اور وہ کہتا ہے کہ ہمارے نبی کی شان زیادہ ہے کیونکہ ہمارے نبی جو ہیں وہ مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں. تو تاجدار کائنات وہ جو ان کو ماننے والا ہے، آپ کا امتی مسلمان، وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے نبی کی شان زیادہ ہے. یہ حضور غوث اعظم کا جو ہے وہ دور ہے. جب حضور غوث اعظم کو جب اس واقعے کا پتہ چلا کہ ایک یہودی عیسائی ہے وہ مسلمان کو تنگ کر رہا ہے اور اپنی نبی کی فضیلت بیان کر رہا ہے، تو آپ نے اس کو بلایا، کہا کہ تم کس طرح مانو گے؟ کہا جی مجھے بھی کچھ اس طرح کا کوئی بتائیں، کچھ اس طرح کا اپنے نبی کے بارے میں بتائیں تو تب میں مانوں گا. تو حضور غوث اعظم نے کہا بھئی بابا وہ تو بڑے تھے، ان کا کیا کرنا، میں تو ان کا ادنا غلام ہوں، تم مجھے جو کہتے ہو میں کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ تاجدار کائنات کے جو ہے وہ معجزات کا جو کمالات میں تھے کچھ حصہ حضور غوث اعظم کو عطا ہوا. تو اس نے کیا کہا، اس نے ایک بوسیدہ علاقے کی قبر کو تلاش کیا، کہا کہ اس قبر والے کو اگر زندہ کر دیں تو میں آپ کے نبی پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا. حضور غوث اعظم نے توجہ کی اور کہا کہ اس کو میں اٹھاتا ہوں، کیا تم پسند کرو گے کہ اس انداز کے اندر اٹھاؤں کہ جو یہ کام کیا کرتا تھا؟ تو اس بندے نے کہا جیسے آپ کی مرضی ہے. گیا تھا ہاں، تو وہ جس حالت میں دنیا سے گیا تھا، جو کام کرتا تھا اس حالت کے اندر اٹھاؤں. تو اس نے کہا اس سے بڑھ کے کیا بات ہوگی؟ تو آپ نے کہا کہ کم بِإِذْنِ، میرے حکم سے. حضرت عیسیٰ کہتے تھے کم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا مردہ، تو مردہ کھڑا ہو جاتا تھا، اس کو اللہ پاک روح عطا کر دیتا تھا. حضور غوث اعظم نے کہا کم بِإِذْنِ، اے قبر والے تم میرے حکم سے کھڑا ہو جا. تو وہ مردہ جو کئی سال پہلے جس کی قبر بھی بوسیدہ ہو چکی تھی وہ گانا گاتا تھا، وہی گانا گاتے جو ہے گنگناتے ہو قبر سے، قبر شک ہوئی اور باہر آ گیا. وہ عیسائی اسی وقت اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا. یہ آپ کا مقام ہے. اور اچھا یہاں رک کے میں یہ بھی بات بتانا چاہتا ہوں کہ باقی لوگوں کے جو آمد کے بعد چرچے ہوتے ہیں، کوئی اللہ پاک جس کو اپنا ولی بناتا ہے، دوست بناتا ہے، اس کے دنیا سے جانے یا اس کی ظاہری زندگی کے اندر لوگ اس کو پہچانتے ہیں، اس کے پاس آتے ہیں، اس سے فیض حاصل کرتے ہیں، اور اس کے دنیا کے جانے کے بعد اس کے پھر مزار پہ فیضان کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے. جس طرح تاجدار کائنات کی آمد سے قبل تمام انبیاء تاجدار کائنات کی آنے کی خوشخبری اور وعید سناتے رہے، اسی طرح حضور غوث اعظم کا مقام بھی ہے کہ آپ ابھی دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے لیکن اللہ پاک نے آپ کے مقام کو پہلے متعین کر رکھا ہے. حضرت جنید بغدادی بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، وہ حالت کشف کے اندر تھے، حالت مراقبہ کے اندر تھے. ان کے ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ شاید اللہ پاک یہ موجودہ دور کے اندر جو اللہ پاک نے مجھے مقام عطا کیا ہے
کہ شاید امت مصطفیٰ کے اندر کسی اور کو مقام نہیں عطا ہوگا۔ حضور جنید بغدادی خود کہتے ہیں کہ حالت مراقبہ کے اندر تھا، اسی وقت غیب سے ندا آئی کہ جنید بغدادی ابھی 5ویں صدی کے اندر نبی آخر الزمان تاجدار کائنات آپ کے خاندان میں سے ایک ایسا شخص آنے والا ہے جس کا نام عبد القادر ہوگا اور لوگ اس کو محی الدین کے لقب سے یاد کریں گے۔ تو حضرت جنید بغدادی حضور غوث اعظم کی پیدائش سے کم و بیش 1.5 سال پہلے آپ کی آمد کی خوشخبری دے رہے ہیں، اور انہوں نے یہ جملہ بیان کیا کہ قدمی علی رکبت ھذا فی کل ولی اللہ، کہ اس کا یہ مقام ہوگا کہ تمام اولیاء جو اولین میں گزرے جو آخرین میں ہوں گے، یہ انہوں نے حضرت جنید بغدادی نے جملہ بولا تھا پہلی دفعہ کہ جو پہلے گزر چکے جو بعد میں گزر چکے، اللہ پاک سب سے بڑا مقام ان میں سے حضور غوث اعظم کو دے گا۔ اسی طرح آپ کی کرامات بھی ہیں، دیگر بہت سے اولیاء صلحاء نے اسی طرح حضرت حسن بصری کے ساتھ بھی منسوب ہے کہ انہوں نے بھی حضور تاجدار کائنات سے لے کر حضور غوث اعظم تک جتنے اہل اللہ گزرے ہیں بعد کے اندر صحابہ تابعین تبع تابعین کے بعد، تمام نے حضور غوث اعظم کی آمد کا ذکر کیا اور بتایا ہے کہ تاجدار نبوت تاجدار کائنات آپ کے خاندان سے ایک چشم و چراغ آئے گا جس کو حسنی حسینی سید ہونے کا شرف حاصل ہوگا، تو اللہ پاک اس کو وہ مقام عطا کرے گا ولایت کے اندر کہ جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوگا۔ اسی طرح ماشاءاللہ گفتگو ہے جی، حضرت علامہ عاکف عمار صاحب ماشاءاللہ گفتگو فرما رہے ہیں، اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی آپ کے حوالے سے، آپ کی سیرت کے اعتبار سے، آپ کی تعلیمات سے مستفیض ہونے کا موقع یقیناً ہم سب کو حاصل ہو رہا ہے۔ میں چاہوں گا کہ اب ہم علامہ شعیب شفیق صاحب آپ کی جانب میں بڑھوں، اور ہماری آج کی نوجوان نسل کے لیے، بالخصوص ہمارے نوجوانوں کے لیے اور ہمارے ان بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے جو تعلیمات اولیاء سے ہمیں پیغام حاصل ہوتا ہے، بالخصوص ہمیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی آپ کی زندگی سے اور آپ کی تعلیمات سے جو ساری چیزیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں اس پر روشنی ڈالتے ہوئے آپ اپنی گفتگو کو سمیٹیے گا بھی، اور پیغام کی صورت میں بھی ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کے لیے کچھ آپ ارشاد فرمائیے گا۔ جی، گفتگو ہماری جاری ہے سلطانی صاحب، اسی سے میں آگے بڑھوں گا۔ بر صغیر پاک و ہند میں خصوصاً ہمارے اوپر احسان ہے اولیاء کرام کا کہ یہاں پر کوئی نبی تو نہیں آیا، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے ولی، اپنے دوست بھیجے جنہوں نے دین اسلام کا کام کیا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ انہی بزرگوں میں سے ایک ہیں جنہوں کی گردن پر حضرت سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قدم ہے، اور جنہوں نے حضرت سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان پر کہ میرا قدم جو ہے وہ تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، تو اس وقت شیخ جو ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ اپنی گردنوں کو جھکا لیتے ہیں کہ کہیں پہاڑوں کے اندر اور کہاں سیدنا غوث العظم، اور جھکا کر اعلان کرتے ہیں کہ سیدی آپ کا قدم میری گردن پر بھی جو ہے وہ موجود ہے۔ اور شیخ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے جو دین اسلام کا کام کیا وہ اپنی جگہ پر ہے۔ حضرات گرامی، کرامات اپنی جگہ پر، آج ہمارے اوپر یہ ایک اعتراض ہوتا ہے کہ باپوں کی جو ہے وہ صرف کرامات بتائی جاتی ہیں، ان کا کام نہیں بتایا جاتا، شاید انہوں نے کوئی کام کیا نہیں ہے، تو ان لوگوں کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے۔ آج میں اس پروگرام سے خصوصاً سلطانی صاحب آپ کے اس توسل سے، کوہ نور ٹی وی کی اس سکرین سے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کسی عام شخصیت کا نام نہیں ہے، یہ ایک ہی وقت میں اللہ کے ولی بھی تھے، صاحب نظر بھی تھے، صاحب کشف بھی تھے، اور صاحب علم بھی تھے، اور انہوں نے بڑے بڑے مجاہدین کو تیار کیا۔ اگر کسی کو معلوم نہیں ہے، کسی کے علم میں نہیں ہے، تو میں بتانا چاہتا ہوں یہ وقت کا مجاہد کیسا تھا۔ صلاح الدین ایوبی، سلطان صلاح الدین ایوبی کے لشکر کے اندر جو زیادہ تر مجاہدین تھے، جو فوج تھی، اس کو تیار کرنے والے کا جو نام ہے اس کا نام شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ اور یہ بھی بات آپ لوگوں کے علم میں ہونا چاہیے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شخصیت کا نام ہے جو ایک ہی وقت میں نماز بھی پڑھاتے ہیں، مدرسہ بھی چلاتے ہیں، غرباء فقراء کی خدمت بھی کرتے ہیں، اور صرف مدرسہ چلاتے نہیں بلکہ ایک دن میں
18 سبق جو ہے وہ پڑھاتے ہیں, جو فقہ بھی جانتا ہے, علم فقہ بھی جانتا ہے, صرف اور نحو کا علم بھی جانتا ہے, حدیث اور علوم تفسیر اور بہت ساری اس کو کتب کے اوپر ان کو علم بھی ہے, عبور بھی ہے. وہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اگر ان کے دروازے پہ کچھ سائل آ جاتا ہے تو ان کی وہ منہ مانگی جو ہے وہ بات جو ہے وہ اس کو بھی پورا فرما رہے ہیں. یہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہے. تو آج جو ہمیں سبق ملتا ہے, پہلی بات ہے سبق ہمیں اس چیز سے حاصل کرنا ہے کہ ہمارے جو بزرگوں نے کام کیا ہے, جو ہمارے اس بر صغیر پاک و ہند پر خصوصاً جو احسان ہے ان کا, ہمیں احسان بھلانا نہیں چاہیے, بلکہ کسی کا بھی احسان اگر ہمارے اوپر ہو اس کو بھلا کر نہیں بلکہ اس احسان کو یاد رکھا جائے, اس کا شکریہ ادا کیا جائے. یہ جو سالانہ یا ماہانہ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اس لحاظ سے ان کا ذکر خیر کرتے ہیں, تو ہمیں یہ کرنا چاہیے. مطلب وہ محفل یا بزم کی صورت میں, بزم کی صورت میں, محفل کی صورت میں ذکر خیر کرنا چاہیے. ہمارے نوجوانوں کو بزرگوں کی جو تاریخ ہے وہ بتانی چاہیے اور اس کے اوپر علم ہونا چاہیے. اور دوسری بات ہے کہ جو انہوں نے علم حاصل کیا, علم حدیث ہو, علم تفسیر ہو, قرآن مجید کے مطابق, یا دیگر جو دینی علوم ہے, دنیاوی علوم ہے, جو ان کو عبور تھا, وہ ایک ہی وقت میں مجاہد بھی تھے, نمازی بھی تھے, پرہیزگار بھی تھے, اس سے بھی ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے. اور جو ان کی سخاوت کا حال تھا وہ بھی بڑا کمال تھا. اگر دیکھا جائے تو کمال ہی بلکہ کمال تھا اور بے مثال تھا کہ ایک وقت میں اگر کوئی مانگنے والا آ جاتا تو ان لوگوں کی جو ہے وہ مرادیں, جھولیاں جو ہے ان کی بھر دیا کرتے تھے اور اللہ رب العالمین کے خزانوں سے وہ خزانے لٹایا کرتے تھے. آج اس سے یہ سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ اگر ہمارے دروازے کے اوپر کوئی مانگنے والا آ جائے, کوئی جو ہے وہ خیرات مانگنے والا ہمارے دروازے پر نہ بھی آئے, کہیں بھی اگر ہمیں مل جاتا ہے تو ہم اس کی جو ہے وہ مراد کو پورا کریں. تو ہمیں اولیاء کی زندگی سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے, تو تب جا کر انسان غوث بنتا ہے. اور غوث کا معنی بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی پکارنے والا پکارے تو اس کی پکار سے پہلے غوث اس کی مدد کو پہنچ جائے. ماشاءاللہ. تو یہ جو ہے ہمیں سبق اولیاء کرام کی زندگی سے ملتا ہے. خوبصورت پیغام. میں چاہوں گا حافظ عاکف عمار صاحب آپ بھی ایک دو جملوں میں ہمارے عوام الناس دیکھنے والوں کے لیے پیغام کی صورت میں اپنی گفتگو کو ذرا. علامہ سیالوی صاحب نے بہت اچھی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کے گئے. تو جو اللہ پاک نے اپنے اولیاء کو جو شان دی ہے, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, فرمایا یہ جو خاص لوگ ہیں جن کو میں نے اپنا دوست بنا لیا ہے. حضور غوث اعظم کی بات کریں 2 جملوں کے اندر, تو آپ کا کیا کام تھا آج سے کئی سو سال پہلے؟ آپ نے خود کہا کہ اللہ پاک نے میرے ہاتھ پر کم و بیش 5000 یہود و نصارہ کو اسلام قبول میرے ہاتھ کے اوپر کروایا. یہ آپ کی تربیت کا انداز تھا. آج کون ہے جو اتنے بندوں کو کروا سکتا ہے؟ اور کہتے ہیں کہ 1 لاکھ سے زیادہ فاسق اور فاجر ڈاکو زانی لوگ میری گفتگو سن کر میری تربیت کی وجہ سے دار اسلام کے اندر واپس آ گئے. تو آج اسی فکر کو, فکر غوث اعظم کو زندہ کرنے کی دور ہے اپنی طبیعتوں کے اندر. اسی طرح جیسے صلحاء اولیاء کی مجلس کے اندر کوئی آ کے بیٹھتا ہے نا, تو وہ اپنا پن محسوس کرتا ہے کہ یہاں سے ہمیں کوئی دھدکارے گا نہیں, کوئی جھڑکے گا نہیں. وہ تربیت کا انداز ہمیں پیدا کرنا چاہیے جو حضور غوث اعظم نے پیدا کیا, اور لاکھوں لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ توبہ کی. یہ حضور غوث اعظم کا پیغام ہے. بہت شکریہ جی علامہ صاحب قبلہ حافظ عاکف عمار صاحب, آپ تشریف لائے, اور محترم جناب علامہ شعیب شفیق سیالوی صاحب تشریف لائے. آج کے پروگرام میں سیرت النبی کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ خصوص ہم نے ماہ ربیع الثانی کا آغاز ہوتے ہوئے ہی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جن کے نام سے, جن کی نسبت سے یہ منسوب ہے ماہ مبارک, اور آپ کی تعلیمات, آپ کی جو ہے وہ علم کی روشنی جو آپ پھیلاتے رہے, اور لوگوں کے دلوں میں جو محبت الہی, محبت رسول آپ نے جو پیدا کی, اس کی ایک جھلک ہم نے بھی کوشش کی کہ وہ پیش کی جائے. تمام دیکھنے والوں تک, سننے والوں تک جو پیغام پہنچا ہے, پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات عمل کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے. بہت شکریہ. آخر میں ایک مرتبہ پھر دونوں شخصیات کا انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو یقیناً آپ سے ملاقات مختلف پروگرامز میں رہے گی, اچھے موضوعات کے ساتھ ہی. نئے دن ہوں گے انشاءاللہ, نئے مہمان ہوں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کو اور کوہ نور ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.